بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد اسامہ سرسری آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ بہت سے دوست یہ پوچھتے ہیں کہ واو عاطفہ جو کہ مرکبات عطفیہ میں استعمال ہوتا ہے، جیسے صبر و شکر، آب و گل، تو ان میں جو واو ہے اس کا عروضی وزن کیا ہے؟ یہ ایک ہے یا دو ہے؟ یعنی ہجائے کوتا ہے یا ہجائے بلند ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ واو فارسی زبان سے ہمیں ملی ہے اور اسے ہمیشہ ساکن پڑھا جاتا ہے، اور اس سے پہلے والے پر ہمیشہ پیش لگا دیتے ہیں، اور اس واو کو ہمیشہ مجہول کے انداز میں پڑھتے ہیں۔ اب اس واو کے بارے میں یہ کہنا کہ اسے ایک باندھا جاتا ہے یا دو باندھا جاتا ہے، یہ نہیں کہا جا سکتا، بلکہ اس کے بارے میں یہ یاد رکھیں کہ یہ ایک ساکن حرف ہے جو اپنے سے پہلے والے حرف کو پیش دے دیتا ہے، اور اس ساکن حرف کو یعنی واو کو کبھی گرا بھی دیتے ہیں۔ اب مثال کے طور پر دل ایک لفظ ہے جس کا وزن ہے دو، دل دال متحرک لام ساکن ہے۔ اسے ہم جب مرکب بناتے ہیں تو ہم دل کے بعد واو لکھتے ہیں، پھر جان لکھتے ہیں، اور اسے بعض ناواقف لوگ جو ہوتے ہیں جنہیں پتہ نہیں ہوتا، وہ اس کو یوں پڑھتے ہیں دل و جاں۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ پڑھنا غلط ہے۔ اس واو کے اوپر زبر نہیں، زیر نہیں، پیش نہیں، یہ واو ہمیشہ ساکن ہوتی ہے۔ اسے یوں پڑھیں گے دل و جاں۔ اب دیکھیں دل میں جو لام ہے اس کے اوپر ہم نے لگا دیا پیش، اور واو کو ہم نے پڑھا ساکن اور مجہول، واو مجہول ہے یہ، ٹھیک ہے۔ جب یہ بات ہمیں پتہ چل گئی تو اب اس کا عروضی وزن معلوم کرنا بالکل آسان ہو جاتا ہے کہ دل جو کہ پہلے دو تھا، جب واو کے آنے پر یہ ہو گیا دلو، تو اس کا دال تو ہو گیا الگ، ہجائے کوتا بن گیا جس کا نمبر ہوگا ایک، اور لام آگے واو کے ساتھ مل کر متحرک اور ساکن مل گئے، یہ ہو گیا ہجائے بلند، یعنی دلو کا وزن ہے فعو۔ اب یہاں ایک گنجائش اور ہے کہ اس واو کو ہم کبھی گرا بھی سکتے ہیں، اور یہ وہی اصول ہے جو اردو زبان میں کثیر الاستعمال الفاظ کے بارے میں ہے کہ ان کا آخری حرف علت کو گرا سکتے ہیں بشرطے کہ پڑھنے میں ناگوار نہ لگے۔ تو دلو جاں کو ہم دلو جاں بھی کہہ سکتے ہیں یعنی ایک ایک، اور دلوں جاں بھی کہہ سکتے ہیں یعنی ایک دو۔ یہاں میں جاں کا وزن نہیں بتا رہا، صرف دلوں کا بتا رہا ہوں۔ دلو جاں ایک ایک اور جاں کا وزن ہے دو، تو دلو جاں فعل اور دلو جاں فعول۔ تو امید کرتا ہوں اس ویڈیو میں آپ کے سامنے واو عاطفہ کے بارے میں مکمل طور پر وضاحت ہو گئی ہوگی۔ اس کے علاوہ بھی اگر آپ کو لگتا ہے کہ کچھ سمجھنے میں دشواری ہو رہی ہے تو آپ مجھ سے تبصرہ خانے میں پوچھ سکتے ہیں، میں انشاءاللہ مزید وضاحت کر دوں گا۔ اب اجازت چاہوں گا، فی امان اللہ۔